Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی میں تسبیح کو چھونا یا ذکر کرنا کیسا ہے؟ حیض میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ کیا جنبی مرد یا عورت ناپاکی کی حالت میں کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ ایسے میں مرد یا خواتین جن کو اطلاع ہو گیا ہو، یا ایسے شوہر جنہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو، یا ایسی خواتین جو حالت حیض میں ہوں، تو کیا ایسی صورت میں تسبیح کو چھونا اور درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین، جب کوئی مرد یا عورت کسی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ آیا ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں، کوئی تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی ذکر و اذکار کریں یا نہ کریں، سلام کا جواب دیں یا نہ دیں، اذان کا جواب دیں یا نہ دیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر اس انسان کے دماغ میں ضرور پیدا ہوتی ہیں جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان مردوں عورتوں کے لیے جن کو اطلاع ہوا ہو، میاں بیوی نے ہم بستری کی ہو، تو ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ ایک دن صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا، پھر آپ کے پاس آیا۔ اس وقت آیا کہ جب دن چڑھ آیا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا، تم مجھ سے کیوں کترا گئے؟ میں نے عرض کیا، کیونکہ میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنابت سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا، ظاہراً انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے۔ مندرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا جھوٹا کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ایسی خواتین جو حالت حیض میں ہوں تو کیا ایسی صورت میں تسبیح کو چھونا، درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حیض و نفاس کو لے کر عموماً بہت ساری خواتین غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ حیض کہتے ہیں جو خواتین کو مخصوص ہر ماہ ایام آتے ہیں، اور نفاس اسے کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ خون جاری رہتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ شریعت میں چند چیزیں ہیں جنہیں حیض و نفاس والی عورت کو کرنے سے منع کیا گیا۔ نمبر 1، حیض و نفاس والی عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نمبر 3، حیض و نفاس والی عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، خواہ وہ زبانی ہو یا دیکھ کر ہو۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں، چاہے وہ کسی پرچے پر یا قرآنی آیات لکھی ہو، اس کو بھی چھونا جائز نہیں۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، کعبہ کا طواف کرنا جائز نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حیض و نفاس والی عورت کو کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، کلمہ کا ورد کرنا، درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ حیض و نفاس والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ حیض و نفاس والی عورتیں جو مسنون دعائیں ہیں، جیسے کھانا کھانے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، دیگر دعائیں، وہ سب پڑھنا جائز ہیں۔ مختلف علماء کرام اس کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ جس حالت میں وہ روزہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک ذکر و اذکار کریں تاکہ اس کو ثواب ملتا رہے۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے تسبیح کرنا، درود پاک پڑھنا یہ بالکل جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت تسبیح کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ حکمی نجاست ہے، یہ ایسی نجاست نہیں کہ آپ کسی چیز کو چھوئیں گے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ تسبیح کا چھونا بھی بالکل جائز ہے، اور تسبیح لے کر آپ اس پر درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے حکم دیا کہ مسجد نبی میں چٹائی اٹھا کر دوں، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حالت حیض میں ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تیرا حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے؟ تمہارے ہاتھ تو پاک ہیں، تو اگر کسی چیز کو چھوئے گی تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں باہر کھڑی تھی، میں نے ہاتھ بڑھایا، مسجد نبوی سے وہ چٹائی اٹھا کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تسبیح کو چھونا جائز ہے، اور اسی طرح کھانا ہے، سالن یہ بھی تیار کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more videos.